جنہیں بھونے مردن کھلاتے انجے سیادی ذات تے ماریاں میری بہو سلطان دی نگری تو آئے ہوئے سیاد شاہ زید بخاری کو ٹیم دے ساتھ تو یہ صحابہ صحیح صحیح انبیاء والمرسلین وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا من نور الله والخلق كلهم من نوري إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت نال پڑھو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله جشن نبی نال جتنا پیارے محبت نال پڑھے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا
صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ انتہائی قابل صد احترام معزز و محترم مہمانان ذی وقار، اللہ جل وجلہ الکریم دی حمد و ثنا حضور پر نور شافع یوم النشور امام الانبیاء شہ ہر دو سرا شب اسرار دلہا حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم دے حسین اور خوبصورت دربار دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد زینت محفل، رونق محفل، امام و خطیب جامعہ مسجد حاضہ استاد محمد بخش صاحب دامت برکاتہم العالیہ اج دی اس عظیم الشان عالی مرتبت خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اندر دور و نزدیک تو تشریف فرما جملہ مشاقان مصطفیٰ، محبان آل بیت اطہار، غلامان اولیاء کاملین، میری دلی دعا ہے رب کائنات سب کا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر واسطے اکٹھے ہونا، جمع ہونا، اللہ کریم اپنی پاک بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ حضور دے میلاد کی برکت نال اساں سب دے صغیرہ کبیرہ گناہوں معاف فرمائے۔ حضور دے ذکر کی برکت نال تساں جتنے بھی نبی دے غلام تشریف فرما ہو، اللہ حضور دے میلاد کی برکت نال سب دیاں نیک مراداں، سب دیاں نیک آساں پوریاں فرما کے اللہ اساں سب کو اپنے اور اپنے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی نصیب فرمائے، الفت بھی نصیب فرمائے، اتباع اور فرما برداری کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ انتہائی مبارکباد کے مستحق اس وسطی میں احباب اور بالخصوص لنگرا فیملی، محترم جناب طارق لنگرا صاحب، حاجی صاحب، ایڈی صاحب، جنہوں نے مل کے آج کی اس خوبصورت بزم کو سجایا، جس نے بھی جو حصہ شامل کیتا، جو کوشش کی تھی، جو کاوش کی تھی، دعا ہے اللہ کریم اس کو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرما کے رب ذوالجلال اس میلاد نو بانیان دے عزیز و اقارب رشتہ داراں واسطے بخشش دا، مغفرت دا ذریعہ بھی بنائے اور برکت رحمت دا ذریعہ بھی بنائے۔ اور میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں علاقے آلیاں دا اور بالخصوص لنگرا فیملی دا کہ جنہاں نے الحمدللہ کافی عرصے بعد تقریباً 3 تو 4 سال بعد غالباً میرے اندازے کے مطابق میں نے یاد فرمایا اور میں نے خوشی ہوئی بالخصوص مسجد میں کہ آپ نے بڑا خوبصورت اللہ کے گھر کو سجایا اور بڑھایا۔ جس نے بھی حصہ شامل کیتا ہے، جس نے کوشش کی تھی، دعا ہے رب کائنات اس کی دنیا بھی چنگی فرماوے تھی، آخرت بھی چنگی فرماوے۔ برادران اسلام عزیزان گرامی قدر میں دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ہر شعبہ ہائے زندگی نال تعلق رکھن والے احباب موجود ہو
اور اس تو بڑی خوش نصیبی اور خوش بختی کوئی نہیں کہ اللہ بندے نو توفیق دے دیتا ہے کہ وہ دے گھر وچ آ بھی جانا ہے تے سونے دا ذکر سن بھی لینا ہے. سبحان اللہ. رب اقلاں شکلاں نہیں ویکھدا. رب اے نہیں ویکھدا کہ اے دا کیڑی پارٹی نال تعلق ہے, اے کام کے کردا ہے, بزنس تجارت کے کردا ہے. رب اے نہیں ویکھدا. رب اے ویکھدا ہے کہ میرے بندے دے سینے وچ میرے نبی دا پیار تے محبت کتنی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رب اے ویکھدا ہے کہ میرے بندے دے سینے وچ میرے نبی دے غلام دے سینے وچ میرے نبی دا پیار کتنا ہے. بزنس مین تو چاہ کے پروفیسر تائیں, پروفیسر تو چاہ کے ایم ایل اے تائیں, دنیا دے جتنے بھی شعبہ جات نے شعبہ ہائے زندگی نال تعلق رکھن والے لوگ نے رب دی قسم ہے کام جیڑا مرضی کریں لیکن کامیاب بندہ وہ ہے جے دے سینے چ نبی دی محبت بھی وسدی ہے, سونے نال پیار بھی کرتا ہے. اور یہ بات یاد رکھو, راتاں ہی چ رات چنگی ہوا ہے. سارے توجہ کیتی بیٹھے ہو. ایک نعرہ بلند کرنا, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, رسالت یا رسول اللہ, خلافت نعرہ حیدری. حاضرین گرامی توجہ کیتے بیٹھے ہو سارے. اور یہ بات یاد رکھو کہ راتاں وچوں رات افضل وہ ہے. میں توجہ سارے نہیں چاہ سکتا. یہ تو سمجھ لو 4 سال بعد سڑے ہی ہے پر سنو تے محبت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں سلطان دا اتبت کر کے آیا, تو سا کم کار چھوڑ کے آئے بیٹھی ہو, تے سرکار دے ذکر چاہے بیٹھی ہو, تے تھوڑی کوئی بندہ قرآن ویکھے کوئی پرا ویکھے پر آمن دا فائدہ نہیں ہے. میرے سفر کرن دا فائدہ کوئی نہیں. فائدہ تاں ہے جو سونے دی ذکر بھی سن تے سبحان اللہ دی لوری بھی اونچی آ. یہ کوئی پروگرام کوئی سیاسی نہیں ہے, یہ کوئی ووٹ والا پروگرام نہیں ہے. یہ پروگرام ہے رب دے ذکر والا تے سونے دے میلاد والا. ایک گل یاد رکھ لو, رات جو رات وہ چنگی ہے جیڑی یاد خدا وچ گزر ونجے تے یاد مصطفیٰ وچ گزر تے دناں وچ دن وہ چنگا ہے جیڑا یاد خدا وچ گزر ونجے, یاد مصطفیٰ وچ گزر ونجے. رب دی قسم ہے بندہ زندگی گزار رہا ہے, کوئی کاروبار کر کے زندگی گزار رہا ہے, کوئی کھیتی باڑی کر کے زندگی گزار رہا ہے, کوئی کس طریقے نال زندگی گزار رہا ہے. لیکن یاد رکھو بندے دے زندگی دا چنگا وقت, چنگی گھڑی, چنگا لحظہ وہ ہے جیڑا یاد خدا وچ گزرے تے یاد مصطفیٰ وچ گزرے. اور حضور دے میلاد جانا توجہ ہے نا, ایسے لوگ کم کل سمجھا رہے ہیں کہ سونے دے جدو ذکر چ بندہ آ بنجے, سونے دے میلاد چ آ بنجے, وقت برکت کن جوندی, رحمت کن جوندی. توجہ کرائے, سرکار دے ذکر چ آنا تے سونے دے ذکر چ آنا رب دی قسم یہ ایسا عمل ہے جس تے خدا بھی راضی ہوتا ہے اور تے فرشتے بھی راضی ہوتے ہیں. اور صاحب مسجد نبوی ہے, مسجد نبوی ہے, سرکار دے غلام تشریف فرمانے, اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے دی نعت بھی پڑھتے بیٹھے, اللہ کا شکر بھی کرتے بیٹھے. میرے نبی مسجد نبوی کے قریب کو جدو گزرے نا, سرکار نے دیکھیا مسجد نبوی وچوں آواز آ رہی ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے مسجد نبوی اپنے غلاموں کو پوچھیا, غلاموں کے پہ کر دے ہو؟ عرض کی تھی سونے اسا اللہ دا شکر پہ کرتے ہیں, تواڈا ذکر پہ کرتے ہیں. جدو ایک گل صحابہ نے کی تھی, میرے نبی فرمایا صحابہ خوش ہو جاؤ, تساں اتھے بیٹھ کے رب دا شکر پہ کرتے ہو, میرا ذکر پہ کرتے ہو, اللہ آسمانہ تے بیٹھ کے تواڈے تے فخر پہ کرتا. اللہ اکبر یا رسول اللہ.
اللہ دے فرش تے بیٹھ کے مسجد نبوی وچ بیٹھ کے اللہ دا شکر پہ کرتے ہو میرا ذکر پہ کرتے ہو اللہ آسمانہ تے بیٹھ کے تواڈے تے فخر پہ کرتا ہے صاحب نگراں بستی والے ہو میں دسنا یہ چاہ رہے ہاں نبی دا ذکر مناونا تے سونے دے ذکر وچ آونا رب دی قسم ہے ایک ایسا عمل ہے جس تے خدا بھی راضی ہوتا ہے حبیب مصطفیٰ بھی راضی ہوتا ہے یہ مجلس کوئی عام نہیں ہوتی سرکار دے ذکر دی محفل کوئی عام نہیں ہوتی اس کر کے ایک پیغام لے کے جاؤ ایک میسج لے کے جاؤ جدو سرکار دے ذکر دی مجلس سے تسی آؤ نا پھر اپنے آپ نو اس طریقے نال سوارو اس محبت نال بیٹھو اس چاہ نال بیٹھو اس الفت نال بیٹھو کہ رب نو تہاڈا پانا پسند آوے تہاڈی سبحان اللہ پسند آوے کیوں کہ رب دی رحمت بخشش دے بہانے تلاش کریں دیئے رب دی رحمت بخشش دے بہانے تلاش کریں دیئے رب دی قسم ہے کہ رب نو تہاڈا پانا پسند آ گیا تہاڈی سبحان اللہ پسند آ گئی رب اس عمل دی برکت نال تہاڈی بخشش کر دے نبی مصطفیٰ دے پیارے غلاموں حدیث رسول کی روشنی کے اندر بات ثابت ہوئی کہ سرکار دے ذکر اور سرکار دے ذکر والی مجلس وچ آ جانا رب دی قسم ہے یہ سارے عملاں نالوں چنگا عمل بھی ہے سونا عمل بھی ہے اور رب دی قسم ہے اس عمل نال خدا بھی راضی ہوتا ہے مصطفیٰ بھی راضی ہوتا ہے اور میں چلتے ہیں میسج دے کے جا رہے ہیں تقریر حال میں شروع کرنی ہے تو میسج دے کے جا رہے ہیں ہر بندہ کوشش کرے اپنی زندگی دے اندر سرکار کا میلاد مناوے کوئی دن کوئی مہینہ مختص کر لوے اور ایک گل بھی یاد رکھو میلاد مناون واسطے اے ضروری نہیں کہ 2 سٹار نقیب ہوئے 3 سٹار نعت خوان ہوئے 4 سٹار خطیب ہوئے 50,000 خطیب نو دیو 40,000 نعت خوان نو دیو اگر اتنی توفیق طاقت تواڈے کول کوئی ساجد نہیں اتنی توفیق طاقت بندے کو کوئی نہیں تو کوئی نہیں رب جس حال سے رکھے شکر کرنا چاہیے اگر بندے کو اتنی طاقت وسعت کوئی نہیں کہ بندہ ایک چکرے گھر دا ایک کوٹھا چا سجاوے او دی صفائی چکرے پالا نو بہاوے بچیاں نو بہاوے بیوی نو بہاوے گھر دے سارے فرداں نو بہاتے سونے دی بات شروع کرے نعت شروع کرے اے سونے دا میلاد ہے اے سونے دا میلاد ہے تو عرض کرنا چاہ رہے ہیں ہر بندہ ہر مومن ہر امتی اے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی دے اندر جڑا ہے نا سال دے اندر مہینے دے اندر ایک مہینہ خاص کرنا چاہیے کہ اس مہینے دے اندر اس دن دے اندر سونے کا ذکر بھی ہوگا سونے کی کلمات بھی ہوگے اور آپ کی قسم ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں آپ فرمائیں جتنے سونے کی بات ہوندی ہے میں بڑی توجہ چاہوں گا آپ فرمائیں جتنے سونے کی بات ہوندی ہے سونے کی نعت ہوندی ہے سونے کا ذکر ہوتا ہے فرمایا وقت جیڑے بندے آ گئے نا سونے کے ذکر فرمایا اللہ انہاں بندیاں تے اپنے فرشتے بھیج دے اپنے پرنال فرشتے انہاں کو کج بھی نہیں دے جتھے سونے کا ذکر ہوتا ہے اللہ اتھے پریشانیاں بھی اٹھا لیتا ہے مصیبتاں بھی اٹھا لیتا ہے آفات کو بھی اٹھا لیتا ہے آفات کو اٹھا کے اپنی خاص رحمتوں کا نزول کرتے ہیں جس جگہ تے سرکار کا ذکر ہوگے حضور کا میلاد ہوگے اس جگہ تو اللہ پریشانیاں اٹھا کے مصیبتاں اٹھا کے اور اپنی رحمت کا نزول کرتا ہے اور بڑی سونی گل مار صاحب امام جلال الدین سیوطی فرماندے نے فرمایا پھر جیڑا بندہ حضور دے میلاد مناون دا سبب بندا ہے بندیاں نو بلاون دا سبب بندا ہے لنگر پکاون دا سبب بندا ہے اللہ سونے جی میلاد دی برکت نال ذکر دی برکت نال او دی بخشش بھی کرے سی تے جنت دا حصہ بھی عطا کرے سی سبحان اللہ نے فرمایا میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ جس نے میرے نبی کی اتباع کی میرے محبوب کی اتباع کی میرے محبوب کی فرما برداری کی اللہ فرمایا اس نے میرے نال پیار کیتا ہے اس نے میرے نال محبت کی ہے رب دی قسم ہے رب عقلا شکلا نہیں دیکھدا رب یہ دیکھدا ہے میرے بندے دے سینے میرے نبی دا پیار کتنا ہے میرا رب آکھدا ہے سونیا کہ رشتے میں تیرا چاچا لگدا ہوئے سونیا کہ تیرا نہیں نا او میرا نہیں تے حبشے کا بلال ہوئے کرم دا انس ہوئے سونیا او تیرا ہے او میرا ہے جڑا تیرا بن گیا او میرا بن گیا جڑا میرا بن گیا او تیرا بن گیا
گل سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ سون کی آواز بھی سمجھ آ رہی ہے؟ زیادہ شور تو نہیں نا؟ آج میں تو انشاءاللہ تقریر سنا کے بھی جامنی ہے، بکوا کے بھی جامنی ہے، اے سمجھا کے بھی جامنی ہے۔ تقریر دی چاستے تھا ہے نا بندہ بولے سمجھ آوے بندہ کی آخر نکل ہوتا ہے۔ اے دے نہیں نا بندہ کرنا تے ہاتھ رکھے ایک تکوک مارے تے مسیح تو باہر نکلو پوچھیں بھائی سناؤ پیروں نہیں آئے کے آگئے میں کہا بھانو پھٹیاں کہنے سمجھ کوئی نہیں آیا۔ اس کر کے 3 سالہ بعد میں آیا تو کونو تقریر سنامڑی بھی ہے، سمجھامڑی بھی ہے، نال پکوامڑی بھی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھو، قرآن و حدیث نال یہ بات ثابت ہو گئی کہ سرکار دے ذکر آمنا اور سونے دا ذکر منامنا اور میلاد منامنا، لنگر پکامنا، جھنڈے لامنا، جھنڈیاں لامنا، یہ لیٹنگ لامنا، یہ اظہار محبت ہے، یہ اظہار محبت ہے سرکار نال۔ جس طریقے نال تساں اپنے نبی نال محبت کا اظہار کریں گے ویسو رب دی قسم نیکیاں دا میٹر بھی چلتا ویسی اللہ تہاڈی بخشش کرے گا۔ میرے نبی دے پیارے غلام ہم تقریر شروع ہے، توجہ فرمانی ہے، میں کی آخری ہے تو تسی کی سنتے پایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر بھیجیا، اس کائنات عالم کے اندر بھیجیا۔ تیرے میرے نبی نو اللہ نے 1,24,000 کم پیش نبیوں کا سردار بنا کے بھیجیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے شان اللہ نے حبیب نو عطا فرمائی ہے، اے شان اللہ نے اپنے حبیب مکرم نو شفیع معظم نو عطا فرمائی ہے۔ جناب آدم نو اللہ بھیجیا، مقام تے خطاب ملیا صفیہ اللہ دا۔ توجہ کیتی بیٹھے ہو سبحان اللہ، محبت نال بولو سبحان اللہ۔ جناب آدم نو بھیجیا، مقام تے خطاب ملیا صفیہ اللہ دا۔ ابراہیم پاک نو بھیجیا، مقام تے خطاب ملیا خلیل اللہ دا۔ اسماعیل پاک نو بھیجیا، مقام تے خطاب ملیا ذبیح اللہ دا۔ موسیٰ پاک نو بھیجیا، مقام تے خطاب ملیا کلیم اللہ دا۔ لیکن جب اللہ نے حبیب نو بھیجیا، نبی نو بھیجیا، مرکز کائنات نو بھیجیا، جان کائنات نو بھیجیا، امام الانبیاء نو بھیجیا، نبیوں کے سلطان نو بھیجیا، والدہا دے چہرے والے نبی نو بھیجیا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین والے نبی نو بھیجیا، ورفعنا لک ذکرک والے نبی نو بھیجیا۔ اللہ فرمایا سونیا نہ تو صفی ہے، نہ تو خلیل ہے، نہ تو ذبیح ہے، نہ تو کلیم ہے، میرے نبی فرمایا الا وانا حبیب اللہ، میں اللہ دا حبیب بھی بن کے آیا، محبوب بھی بن کے آیا۔ نبی کا مقام اپنی جگہ، خلیل کا مقام اپنی جگہ، ذبیح کا مقام اپنی جگہ، کلیم کا مقام اپنی جگہ، لیکن جو محبوب ہوتا ہے وہ محبوب ہوتا ہے۔ محب اور محبوب کا رشتہ عجیب ہوتا ہے۔ اللہ فرمایا سونیا ہر نبی نو میں وکھرا مقام دیتا ہے، لیکن سونیا تو تے میرا حبیب بن کے دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ نے جو سونے نبی نو بھیجیا، اپنے حبیب نو بھیجیا، رب دی قسم تیرے میرے نبی نو اللہ نے بے شمار شانہ، ان گنت عظمتاں تے لا تعداد عزت دا مالک بنا کے بھیجیا۔ وقت میرے کو بڑا مختصر ہے، میرے تو بعد ثنا خان نے بھی حاضری پیش کرنی ہے، توجہ کرائے۔ اللہ نے حبیب نو بے شمار شانہ، بے شمار عظمتاں، ان گنت شانہ دیتیاں۔ قرآن پڑھو الحمد لے کے والناس تائیں، پورا دا پورا قرآن سونے دی نعت بھی پڑھ رہے آئے، سونے دی بات بھی کر رہے آئے، سونے کا ذکر بھی کر رہے آئے۔ میں بڑا تیزی نال سفر کر کے اگے جا رہے ہیں کتھے قرآن سرکار نو یا ایھا النبی جو انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا دے خطاب نال پکار رہے آئے، کتھے قرآن سرکار نو والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنی خطاب نال پکار رہے ہیں، کتھے قرآن سرکار نو والضحیٰ واللیل اذا سجا دے خطاب نال پکار رہے ہیں، کتھے قرآن حضور نو الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک دے خطاب نال پکار رہے ہیں، کتھے قرآن حضور نو سبحان اللہ
پڑھا رہے ہیں کتنے قرآن حضور نو وما ارسلناکا الا رحمت للعالمین دے خطاب نال پکار رہے ہیں قرآن نے الحمد لے کے والناس تائیں سونے دی نعت پڑھیے شہر نے کالی مکا چھوڑیے شہر کہتا ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ وہ مصور کیسا ہوگا وہ مصور کیسا ہوگا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے قرآن کا حسن اپنی جگہ قرآن کی خوبصورتی اپنی جگہ لیکن سونے کا حسن ایسا ہے سونے کی خوبصورتی ایسی ہے قرآن بیان بھی کرتا ہے پھر جیڑا دیکھتا ہے کوئی صدیق بنتا ہے کوئی عمر بنتا ہے کوئی عثمان بنتا ہے کوئی علی بنتا ہے کوئی طلحہ بنتا ہے کوئی زبیر بنتا ہے رب دی قسم ہے جنہ سونے نو تکیا ہے تے سونے نو ویکھیا ہے او صحابی کے مصطفیٰ بڑے نے سونے دا حسن ویکھیا ہے نا وہ بڑے صحابی مصطفیٰ اور صحابی مصطفیٰ دا مقام کیا ہے توجہ کرائے شروع تو لے کے آخری بندے تائیں صحابی دا مقام کیا ہے علماء آتھن تابی سارے مل ونجن غوث سارے مل ونجن کتب سارے مل ونجن کلندر سارے مل ونجن دنیا دے پیر مل ونجن فقیر مل ونجن وزیر مل ونجن رب دی قسم ہے صحابی دے مقام نو نہیں پہنچ سکتے کیوں کہ صحابی حسن آتھن جس نے وقت ہاتھا چہرہ تکیا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ صحابی مصطفیٰ کس کو کہتے ہیں کہ ایمان دی حالت دے اندر سونے دا دیدار کیتا ہوئے میں آکھیا وڈ کے مرنی کہ صحابی مصطفیٰ دے مقام نو بندہ نہیں پہنچ سکتا تے تو حضور ورگا کیویں ہو سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ بات میں اختلاف ہی نہیں کرتا اور فرقہ واریت میں میں لعنت دیتا ہوں لیکن عقیدے کی بات ضرور کروں گا نبی دا کلمہ پڑھن تو بعد بھی سونے دا غلام اقوامن تو بعد بھی غلامی اختیار کرن تو بعد ہی بندہ کہ بھئی سرکار کو کچھ نہیں پتا سرکار کچھ نہیں جانتے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے کچھ نہیں کر سکتے میں کیا جس نبی نو اللہ نے بھیجیا ہے رحمت للعالمین بنا کے بھیجیا ہے کہ کائنات دا سردار بنا کے بھیجیا ہے میرے نبی یہ کائنات دا غلاموں میرا نبی تواڈا نبی اللہ دا حبیب ایسا ہے جس نے متعلق رب فرماندا ہے میرا نبی رحمت للعالمین بن کے آیا میرا نبی رحمت للعالمین بن کے آیا ہے حاضرین گرامی قدر میں عرض کر رہا ہوں الحمدللہ کے والناس تائیں پورا دا پورا قرآن پڑھ لگو سرکار دی ہر شان بلندے ہر رتبہ بلندے ہر مقام بلندے بڑے دھیمے انداز نال تو ہم گل سمجھاونا چاہنا سرکار دی ہر شان اچھی ہے ہر مقام اچھا ہے ہر درجہ اچھا ہے لیکن یاد رکھائے توجہ کرائے انہا ساری شانہ بچو اچھی شان سارے مقامہ بچو اچھا مقام سارے درجہ بچو اچھا درجہ اللہ نے سونے نو اے دیتا ہے کہ رب ساری کائنات بعد چ بنائیے محمد کا نور پہلے بنایا اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چاہیا جیڑے بندے میری گل نو سمجھ گئے سبحان تو سلام ہے سبحان اللہ اٹھیا سبحان اللہ میں عرض کر رہا سبحان اللہ سرکار دا ہر مقام بلند ہر شان بلند ہر رتبہ بلند ہر درجہ بلند ہے لیکن ساری شانہ بچو اچھا درجہ سارے مقامہ بچو اچھا مقام اللہ کریم نے سونے نو اے دیتا ہے رب ساری کائنات بعد وچ بنائی سونے دا نور پہلے بنایا کائنات بعد وچ سونے دا نور پہلے بنایا زمین بعد وچ زمان بعد وچ مکین بعد وچ مکان بعد وچ مشرق بعد وچ مغرب بعد وچ شمال بعد وچ جنوب بعد وچ تارے بعد وچ چند بعد وچ عرش بعد وچ فرش بعد وچ صفی بعد وچ کلیم بعد وچ خلیل بعد وچ زبین بعد وچ روح اللہ بعد وچ
نور ہے خدا دوسرا محمد مصطفیٰ دی ذات. نہ فرشتے تھے نہ آدم تھا نہ ظاہر تھا خدا پہلے بنی ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے. اللہ نے ساری کائنات کا پہلے اپنے حبیب مکرم کے نور کو بنایا. ہن تساں پوچھو شاہ جی کوئی دلیل بھی دی ہو کوئی ثبوت بھی دی ہو. آؤ پہلی دلیل قرآن چ دے رہے ہیں, دوئی دلیل نبی دے فرمان چ دے رہے ہیں. 6 سپارہ ہے اللہ فرماندا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور کتاب مبین. اللہ فرمایا بالکل سادہ کلمہ تواڈے ذہن دے مطابق تواڈی عقل میں سماون والا کلمہ. اللہ فرمایا میں قرآن نو بھی بھیجیا ہے تے صاحب قرآن نو بھی بھیجیا. لفظ نور اللہ نے جڑا بیان فرمایا اس نور تو مراد سرکار کی ذات ہے. کتاب مبین تو مراد قرآن مجید ہے. جتنے بھی مفسر گزرے جنہاں نے بھی تفسیرہ کی تھیں ہر مفسر نے لفظ نور تو مراد اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نو لے آئے. اپنے رہ گئے گل سمجھا بھی رہی ہیں, یاد بھی کروا رہے ہیں, تقریر سنا بھی رہے ہیں, سمجھا بھی رہے ہیں, پکوا بھی رہے ہیں. توجہ کرنا تواڈا کام ہے. ہر مفسر نے لکھی ہے نور تو مراد سرکار کی ذات ہے. اپنے رہ گئے دیو بندہ حکیم الامت اشرف علی تھانوی کتاب کا نام نشر الطیب لکھ دے آئے اس نور تو مراد آمنہ دے لال دی ذات ہے. آمنہ دے لال دی ذات ہے. کتاب کا نام امداد و سلوک لکھن والے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہیں. آپ فرمانے اللہ نے جڑا نور بیان فرمایا قرآن اس نور تو مراد حسین دے نانا دی ذات مراد ہے. میرے نبی دے غلاموں پتہ چلیا کہ اللہ نے سونے نور بنا کے دنیا تے مبعوث فرمایا. اے دلیل ہے قرآن دی. خود میرے نبی فرمایا انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری. فرمایا میں اللہ دے نور وچوں ہاں تے ساری کائنات میں محمد دے نور وچوں. میں اللہ دے نور وچوں ساری کائنات میں محمد دے نور وچوں. میرا نبی دسنا یہ چاہ رہے ہیں سونے دی آمد تو پہلے کائنات جہالت کی ہوا عام, کائنات کے اندر جہالت ہر پاسے افراتفری. بیٹی دی عزت کوئی نہ, ماں دی عزت کوئی نہ, پیو دا وقار کوئی نہ, ہمسائے دا وقار کوئی نہ, تائے دا وقار کوئی نہ. میرے نبی دھرتی تے آئے قدم مبارک دھرتی تے لائے. رب دی قسم ہے اللہ قسم ہی چاہیے. فرمایا لا اقسم بہذا البلد. اللہ فرمایا سونیا جتھے تیریاں تلیاں لگ ونجن تیرے پیر مبارک لگ ونجن او پھر جگہ کوئی عام نہیں رہندی, جگہ عرش اولا کو بھی افضل بڑھ جاتی ہے. سبحان اللہ. میرے نبی دی آمد سے پہلے ہر پاسے جہالت ہر پاسے تاریکی, لیکن سونا جدو آیا رب دی قسم نبی دی برکت نال حبیب دی برکت نال حسین دے نانے دی برکت نال سبحان کائنات وچوں جہالت دا اندھیرا مکا کے ساری کائنات کو محمد دے نور نال معطر فرما دیتا. آج کائنات چمکدی پئی ہے, کائنات بستی پئی ہے, سورج چمکدا پیا ہے, چاند چمکدا پیا ہے. مفسرین لکھ گئے, علماء لکھ گئے یہ ساری کائنات جڑی چمک ہے نا یہ مصطفیٰ دے نور دی خیرات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مصطفیٰ کریم دے نور دی خیرات ہے. میرے نبی دے غلاموں دوسری دلیل سرکار دے فرمان چ دینا چاہنا. جڑے لوگ آتے ہیں نا سرکار نور نہیں ہے, سرکار بشر نہیں ہے. سن میرے نبی کے فرمایا نبی دا غلام ہے نہ سیدنا جابر ہے. عرض کرتے نے سونیا اے دسو اللہ نے ساری کائنات نال پہلے کس چیز کو بنایا؟ سبحان اللہ. سبحان خان پڑھنا ٹائم ہی تھوڑا ہے. اور جو کتنی بیٹھ ہو ساتھ سبحان اللہ. بالکل ٹھیک ہے, اچھیا کو سبحان اللہ. یقین کرو میں بڑے کھلے دل نال آیا. سبحان. شام تک پڑھاؤ میں پڑھ سکتا. سبحان اللہ. تسا سویر نہیں پڑھاؤ میں پڑھ سا. کہ رات مک سکتی ہے محمد دی بات نہیں مک سکتی. رات مک سکتی ہے سرکار دی بات نہیں مک سکتی. لیکن میری گل تے توجہ
توجہ کرائے نات خان خانے واپ کو سفر کر کے آیا ہے انہوں ٹائم دیونا ہے نہیں ساڑھا حق کے نبی سونے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خالقہ قبل الاشیاء نورا نبی کے من نور ہی میرے نبی فرمایا جابر سن اللہ نے ساری کائنات نالوں پہلے جس نو بنایا ہے تیرے نبی دے نور نو بنایا سبحان نور بھی پڑھتا سبحان اللہ بندہ سرکار کے ذکر چاہے پر منہ نہیں بڑھانا سبحان چاہیے خوش ہو کے بانا چاہیے اے رب دی قسم ہے ساڈے چہرے تے خوشیاں اے برکتاں سونے نبی دی آمد دی وجہ نال مرحبا میرے نبی کے فرمایا کہ اللہ نے ساری کائنات کو پہلے بنایا ہے بولو یار میرے سبحان اللہ اللہ نے ساری کائنات کو کینو بنایا سب تو پہلے نبی نے نور بنایا کینو بنایا پچھلے بولو کینو بنایا نبی دے نور یہ گل تے پکا نبی دے نور کس نو بنایا نبی دے نور اللہ نے ساری کائنات کو پہلے نبی دے نور نو بنایا بالکل آخری گلاں تہاڈی جان میں چھوڑا لگا سرکار دے نور نو جدوں اللہ تعالی نے بنایا پھر اللہ تعالی نے اپنی پہچان کی خاطر انبیاء کرام علیہم السلام نو مبعوث فرماون دا سلسلہ فرمایا سبحان اللہ اللہ فرماندا ہے کنت کنزا مخفیا میں ایک چھپا ہوا خزانہ ہم لکا ہوا خزانہ ہم میں ارادہ کیتا کہ میں پہچانیا ونجا اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اپنی پہچان واسطے سب تو پہلے جس نبی دی اللہ پاک نے تخلیق فرمائیے سارے جان دے انہاں دا نام ہے حضرت آدم صفیہ اللہ سبحان اللہ کیا نام ہے حضرت آدم صفیہ اللہ کیا نام ہے سارے توجہ کی تھی بیٹھے میں بالکل آخری گلا کر کے میں چھوڑ رہے توجہ کرائے سب تو پہلے تخلیق جس نبی نے فرمائی ہے کہ نام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میری میں آج شروع بارس کی تھا کون تقریر سبحان اللہ سبحان اللہ سب تو پہلے جس نبی دی اللہ تخلیق فرمائیے کہ نام ہے حضرت آدم جب اللہ پاک نے حضرت آدم صفیہ اللہ کی تخلیق فرمائی نا تخلیق فرمانے کے بعد مال صاحب روح جب داخل ہو گئی اندر روح داخل ہونے کے بعد خالق کے کائنات نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور جناب آدم کی پیشانی میں سبحان اللہ نبی دی شان سن کے دل سبحان اللہ سونے دا نور اللہ جناب آدم دی پیشانی سجا کے میرے اللہ نے اعلان فرمایا اس اعلان کو اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے اللہ دا قرآن آتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ جدو اللہ نے نور مصطفیٰ نور محمد جناب آدم کی پیشانی رکھیا اللہ کریم نے حکم دیتا سارے فرشتیاں نو فرشتیوں میرے آدم نو سجدہ کرو میرے آدم کو سجدہ کرو میرے آدم کو سجدہ کرو سب نے کیا سجدہ شیطان آکڑیا شیطان تکبر کیتا ابا وستکبرا شیطان تکبر کیتا شیطان آکڑیا اللہ فرمایا وکان من الکافرین اللہ فرمایا میری بارگاہ جو نکل جا تو میرا نہیں تو کافرہ ہو گئے رب دسنا چاہ رہے ہیں جائے میرے نبی نے نور نو منے اور رحمان والا ہے جس نے نہیں منے ہو شیطان والا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بیٹھیو نور مصطفیٰ آدم پاک دی پیشانی سجا کے اللہ حکم دیتا فرشتوں سجدہ کرو کیتا سجدہ سارے رب دے حکم نو منیا آرڈر نو منیا تعمیر بھی کی تکمیل بھی کی لیکن شیطان آکڑے تکبر کیتا اللہ دربار جو کٹ چھوڑیا رب دسنا یہ چاہ رہا ہے جائے میری گل منی ہے میرے نبی نو منی ہے او میرا ہے تے جائے میری نہیں منی او شیطان کا نہیں میری نہیں منی او میرا نہیں کہ تو جناب آدم کی پشانی ہے
نور مصطفیٰ اللہ رکھیا رکھن تو بعد پھر اے نور چلیا جناب آدم دی پیشانی وچ آیا تھکے تو نہیں ہویا سبحان اللہ سبحان اے اللہ نور مصطفیٰ جناب آدم کی پشت وچ رکھیا جدوں پشت رکھیا نا فرشتے جڑے اگوں کھلوتے ہیں سارے یک جا ہو کے جناب آدم کے پیچھے ہاتھ باندھتے کھلو رہے جدوں ہاتھ باندھتے کھلوتے نا حضرت آدم عرض کیتی مالک اے معاملہ کے ہے ماجرا کے ہے کدی فرشتے میرے اگوں کدی پیچھے کدی ہاتھ باندھتے اگوں کدی پیچھے مولا معاملہ کے ہے اللہ فرمائے آدم بات در اصل میں یہ ہے کہ میں نے اپنے حبیب کے نور کو آپ کی پیشانی میں رکھا تعظیماً ادباً تحریماً فرشتوں نے سجدہ کیا اب اس نور کو میں نے آپ کی پشت میں رکھ دیا ہے اس وجہ نال ادب نال تعظیم نال فرشتے تا ہاتھ باندھ کے پیچھے کھلوتے ہیں فرشتے تا ہاتھ باندھ کے پیچھے کھلوتے ہیں یہ تو اے بات خالق کائنات نے ارشاد فرمائی توجہ ہے نا سارے امین اے بات خالق کائنات نے ارشاد فرمائی جناب آدم عرض کر دے مالک اس نور نو مائی دیکھنا چاہنا اس نور کی زیارت مائی کرنا چاہنا اس نور نو مائی دیکھنا چاہنا اللہ کریم حکم فرمایا جناب آدم پاک دا نور جناب آدم پاک دے انگوٹھے مبارک چایا رب دے حکم نال جدو انگوٹھے سرکار دا نور آیا ہے جناب آدم نے چومتے اکھاں تے لایا سبحان اللہ جناب آدم نے سونے دا نور چومتے اکھاں تے لا کے ساری کائنات نو دسیا ہے کہ سونے دے نا تے انگوٹھے چومنا شرک بدعت نہیں آدم پاک نے سننا تے سرکار کے نام پہ انگوٹھے چومنے یہ شرک اور بدعت ہے جناب آدم پاک انگوٹھے چوم کے دسی آئے اے نام تے انگوٹھے چومنا شرک بدعت نہیں آدم پاک نے سونی سناتے جو آپ نے انگوٹھے مبارک اے نور سرکار دا آیا پھر خلاف ایک اللہ کرے توجہ کرے سرکار دا نور انگوٹھے مبارک جدو آیا اے نور سے جناب آدم تو حضرت شیش وال منتقل ہویا کس وال سارے بولو سبحان اللہ اے نور سرکار دا جناب آدم تو شیش وال منتقل ہویا شیش تو انوش وال اے نور پاک پشتا تے پاک رحمت تو جلتا چلتا جناب ابراہیم تک ابراہیم تو خلیل وال خلیل تو اسماعیل وال اے نور چلتا 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 جناب عبداللہ تک پہنچیا اور سرکار عبداللہ تو بعد میرے نبی دی والدہ سیدہ آمنہ دے بطن مبارک چایا میرے نبی دی والدہ فرمایا کہ تو سونے دا نور میرے بطن چایا ہے کہ ہر نبی نے آکے میں مبارک بھی دیتی ہے بشارت بھی دیتی ہے رب دی قسم اے نعرہ میں نہیں لایا جس نے غلامی والا پٹا اپنے گل وچ پایا صدیق پاک تو لے کے عمر پاک تائیں عمر پاک تو لے کے عثمان پاک تائیں عثمان پاک تو لے کے علی پاک تائیں علی پاک تو لے کے حسن پاک تائیں حسن پاک تو لے کے حسین پاک تائیں حسین پاک تو لے کے سیدنا امام زین العابدین تائیں سیدنا امام زین العابدین تو لے کے جعفر صادق تائیں امام جعفر صادق تو لے کے موسیٰ کاظم تائیں اگر گل کرتا جاواں فرشت مک سکتی ہے لیکن سونے دی بات نہیں مک سکتی اتنا دسنا چاہنا جس نے نبی دی غلامی دا پٹا گل وچ پایا مشرق تو لے کے مغرب تائیں شمال تو لے کے جنوب تائیں ہر غلام نے یہ آکھیا ہے کہ کملی والا پسندی بھی ہے ہاں جی اس زبان میں بندہ گالی بھی کڑے ہے بے حیائی کی گلاں بھی کرے ہے لیکن کیڑا خوش نصیب ہے وہ بندہ جے دی زبان یا رب دے قرآن وچ بولدی یا محمد دی نام تے بولدا نام تے فکر دے رہے ہیں دی آخرت دے نام تے مل کے پڑھ لو میرے نام کہ کملی والا کہ کملی والا آ گیا
والدہ سیدہ آمنہ پاک فرماندیاں نے جدو سونے دا نور میرے بدن دے اندر آیا میں خواب دے اندر کی ویکھیا حسین و جمیل بزرگ نے سفید داڑھی اچا تے لمبا قد دے انہاں نے آ کے مینوں مبارک دتی آکھیا آمنہ تانوں مبارک ہوے تہاڈی گودی دے اندر او لال آن والا او ہستی آن والی ہے جس کے صدقے نال میری توبہ قبول ہوئی ہے۔ مہینہ پہلا سرکار دی والدہ فرمانی ہے سونے دا نور جدوں میرے بٹن وچ آیا خواب دے اندر مینوں بشارت دتی گئی مبارک دتی گئی آکھیا آمنہ تانوں مبارک ہوے تہاڈی گودی وچ او لال آن والا ہے او ہستی آن والا ہے جس دے صدقے نال اللہ میری توبہ قبول کی۔ اتھے عقیدے دی چھوٹی جہی گل کر چھوڑا اللہ فرمایا فقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ فقلا منہا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ اللہ فرمایا تانوں میں جنت داخل کیتا ہے لیکن او جڑا درخت ہے نا فلاں درخت ہے او دے قریب نہیں جانا۔ حضرت آدم پاک گئے اللہ کریم نے باہر کڈیا جدو باہر کڈیا 300 سال آپ روندے رہے کہ اللہ کریم میری توبہ قبول فرما میری توبہ قبول فرما، لیکن مفسرین لکھتے نے حضرت آدم نے اپنی نگاہ کو اٹھایا آسمان ول ویکھیا لوح محفوظ تے کلمہ لکھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب آدم جان گئے کہ یہ ہستی ہے جس کے صدقے نال اللہ میری توبہ قبول کرے سی۔ اب جناب آدم عرض کرتے ہیں مالک اپنے حبیب تا واسطے ہی اپنے کریم تا واسطے ہی میری توبہ نو قبول فرما۔ اللہ فرمایا آدم توانو کی میں پتہ چلے ہے محمد میرا حبیب ہے۔ عرض کی تھی مالک میں آسمان ول ویکھیا تواڈے نام نال سونے دا نام لکھیا ہے میں سمجھ گیا یہ ہستی ہے جس کے صدقے نال تساں میری توبہ قبول کرے سو۔ ہن میرے جملے نو دل دی تختی تے نوٹ کرائے کہ آدم پاک سونے دا وسیلہ پیش کرن رب توبہ قبول کر سکتا ہے جڑا محمد دے میلاد چاہ کے نبی دے نام دا واسطہ پاوے او دی دعا قبول نہیں ہو۔ لوگ یہ کہتے ہیں بھائی وسیلہ مانگنا شرک ہے، رکھ اللہ کو مانگو۔ اللہ کیا آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اللہ فرماتا ہے میرے کو ڈر جاؤ تے میرے آلے پاسے وسیلہ تلاش کرو۔ رب دی قسم ہے ساری کائنات نالوں وڈا وسیلہ ہے حسین دے نانے دا زہرا آدھے دا۔ رب دی قسم ہے نبی دا جدو وسیلہ امتی رب دے دربار پیش کرے گا رب دعا بھی قبول کرے گا رحمت دا نزول ہی کرے گا۔ لیکن جیڑی گل میں کر رہے ہیں اس تے توجہ ہے کوئی نہ۔ میرے نبی دی والدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماندیاں نے مہینہ دوسرا آیا پھر مینوں مبارک دتی گئی بشارت دتی گئی خوشخبری دتی گئی ہے آکھیا گیا آمنہ تانوں مبارک ہوے تہاڈی گودی دے اندر او لال آن والا او ہستی آن والی ہے جیڑا اللہ دا یار ہے حبیب پروردگار ہے امت دا غمخوار ہے۔ میرے نبی دی والدہ پوچھیا تہاڈا نام کی ہے تہاڈا تعارف کی ہے؟ اللہ دے نبی فرماندے نے میرا نام حضرت شیش ہے۔ صاحب لنگرا والے مہینہ تیسرا جدو چڑھیا میرے نبی دی والدہ فرماندیاں نے پھر مینوں مبارک دتی گئی بشارت دتی گئی مینوں خوشخبری دتی گئی ہے۔ میں پوچھیا تہاڈا نام کی ہے تہاڈا تعارف کی ہے؟ اللہ دے نبی فرماندے نے میرا نام حضرت نوح ہے۔ لوگوں مہینہ چوتھا چڑھیا میرے نبی دی والدہ فرماندیاں نے پھر مینوں مبارک دتی گئی بشارت دتی گئی خوشخبری دتی گئی۔ میں پوچھیا تہاڈا نام کی ہے تہاڈا تعارف کی ہے تہاڈا اسم مبارک کی ہے؟ اللہ دے نبی فرماندے نے میرا نام حضرت ہو
میرا نام حضرت ہود لوگوں مہینہ پنجواں آیا میرے نبی دی وعدہ فرمایا پھر مینوں مبارک دتی گئی بشارت دتی گئی خوشخبری دتی گئی میں پوچھیا تہاڈا نام کی ہے تہاڈا تعارف کی ہے تہاڈا اسم مبارک کی ہے اللہ دے نبی فرماندے نے میرا نام حضرت ادریس ہے میرا نام حضرت ادریس ہے لوگوں مہینہ جدو 6واں چڑھیا میرے نبی دی وعدہ فرمایا پھر مینوں مبارک دتی گئی ہے بشارت دتی گئی ہے خوشخبری سنائی گئی ہے میں پوچھیا تہاڈا نام کی ہے تہاڈا تعارف کی ہے تہاڈا اسم مبارک کی ہے اللہ دے نبی نے تعارف کروا کے دسیا میرا نام حضرت ابراہیم خلیل ہے لوگوں مہینہ 7واں آیا مبارک دتی گئی بشارت دتی گئی ہے کل بڑا شارٹ کٹ کر رہا میرے نبی دی والدہ پوچھیا تہاڈا نام تہاڈا تعارف کی ہے اللہ کے نبی فرماندے نے میرا نام حضرت اسماعیل ذبیح ہے لوگوں مہینہ 8واں آیا مبارک دتی گئی بشارت دتی گئی خوشخبری سنائی گئی ہے میرے نبی دی والدہ پوچھیا تہاڈا نام کی ہے تہاڈا تعارف کی ہے اللہ دے نبی فرماندے نے میرا نام حضرت موسیٰ کلیم ہے لوگوں مہینہ 9واں آیا مبارک دتی گئی بشارت دتی گئی خوشخبری سنائی گئی ہے آکھیا گیا آمنا تانوں مبارک ہووے تہاڈی گودی دے اندر او لال آن والا او ہستی آن والی ہے جڑا اللہ دا وی حبیب ہے میرے نبی دی والدہ پوچھیا تہاڈا نام کی ہے تہاڈا تعارف کی ہے تہاڈا اسم مبارک کی ہے اللہ دے نبی نے تعارف کروا کے دسیا میرا نام حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے میرا نام حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے لوگوں میرے نبی دی والدہ فرماندیاں نے جدو سونے دی ولادت دا وقت قریب آیا میں کی دیکھیا میرے ارد گرد حسین و جمیل عورتاں کھڑیاں نے ہتھاں دے اندر پانی دے پیالے موجود نے میں پوچھیا بیبیوں تساں کتھوں آئے ہو کیڑا خاندان ہے کیڑا قبیلہ ہے کیڑا کنبہ ہے عورتاں عرض کر دیا نے محمد دی ماں اساں کتھوں ہور نہیں آیا اساں جنت وچوں آیا ساڈا نام حوا ہے ساڈا نام آسیہ ہے ساڈا نام سائرہ ہے مبارک دیون آیا مبارک ہوئے حبیب مصطفیٰ آ رہے نے مبارک ہوئے محمد مصطفیٰ آ رہے نے مبارک ہوئے جانے کائنات آ رہے نے لوگوں جب میرے نبی دی ولادت ہوئی ہے سونا اس دنیا تے آیا پھر جس نے غلامی والا پٹا گلے چ پایا اس نے ایو نعرہ لایا کہ آ گئے مصطفیٰ آ گئے آج دنیا میں خیر الورا آ گئے شہر میں بڑا خوبصورت منظر پیش کیتا شہر کہتا ہے بزم کونین میں ہر طرف دھوم ہے بزم کونین میں ہر طرف دھوم ہے مصطفیٰ آ گئے مجتبیٰ آ گئے میرے نبی دے غلاموں سرکار کائنات کی ولادت حضور دی ولادت پاس آ گئی تو جو اس کائنات عالم اندر ہوئی جس نے بھی حضور نبی کائنات نو نبی بنیا سرکار نو اپنا نبی پر حق تسلیم کیتا رب دی قسم ہوئی تھی بھی کامیاب ہوئی آخر میں بھی کامیاب ہوئی وقت بالکل ختم ہو چکیا میں محسوس ہو رہا ہے میرا دل ہا کہ اس تو اکا پڑھتا کس طریقے نال سونا اس دنیا تے آئے پھر کس طریقے نال آپ نے سفر فرمایا پھر کدی زندگی رہی اللہ نے توفیق دیتی نعت خان نے پڑھنا ہے پھر نمازی پڑھنی ہے لنگر بھی ہے انشاءاللہ پھر اللہ نے توفیق دیتی تو انشاءاللہ سرکار میں ذکر میں سناواں گے سونے دی باتیں سناواں گے آخر ایک مرشد باخودہ کلام بطور سبق تواڈے سماعت دے حوالے کرنا چاہنا جی ذوق میں پڑھ دینا میں مار تاریخ سے حکم دیتا
بتائی بشاک اس کے دن کوئی تعلیم کے بس کر دینی ہے. ٹائم میرا ہو گیا, میری عادت ہے جتنا ٹائم ملے اتنا پڑھنا ہے. اگر تھوڑا ذوق کو میں سنا دے, پہلے شعر کا ترجمہ سن لو پھر تم شعر سنانا. میرے مرشد باو فرمانے نے تسبیح پھری تے دل نہ پھریا, کی لینا تسبیح پڑھ کے ہوں, علم پڑھیا تھے ادب نہ سیکھیا, کی لینا علم پڑھ کے ہوں. توجہ کرائے سارے نوجوان بزرگ بچے. مرشد باو فرمانے نے بندہ مڑ کے تو مڑ کا تھا مڑ کا, داڑھی بھی ہوے نمازاں بھی ہوے, جے اندروں پلیتی نہ جاوے پھر تسبیح پڑھ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تے بندہ میٹرک ایف اے بی اے پی ایچ ڈی کر لوے تے ابے نو آکھے ابا کے آنا ہے, اما کے آنی ہے, بابا کے آنا ہے, تے اونوں بولن دی تمیز نہیں ہے تے علم پڑھے دا فائدہ کوئی نہیں. علم پڑھے دا فائدہ تاں ہے نبی دا ادب سکھاوے, ماں پیو دی عزت ہی سکھاوے. میرے مرشد باو فرمانے نے تسبیح پھری تسبیح پھری آتے دل نہ پھرے کی لینا اس تسبیح نو پڑھ کے علم پڑھیا علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا, کی لینا انہاں کتاباں نو پڑھ کے لال ہوئے کر کے